ارون صاحب، سیاست کے ساتھ بات چل رہی تھی تو سیاست پہ لے چلتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کہاں ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ شکست و ریخت کا عمل جو پہلے ہی جاری تھا نون لیگ میں وہ بڑھ گیا ہے۔ ٹھیک، کل تو یہ بات ہے کہ وہ اجلاس میں اب اس کی تصدیق تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ درست ہے یا نادرست ہے، کہ وہ بہت تلخ ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ زندگی میں پہلی بار انہوں نے کہا کہ بھئی میں چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ یہ کہا جا رہا ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا، یہ تردید نہیں کر رہا، لیکن یہ تو واضح ہے کہ یہ تردید کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ نہ شہباز شریف صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں، نہ پارٹی کا دوسرا گروپ اس کی تردید کر رہا ہے۔ پھر ایک مشہور اخبار نویس کے نام پہ ان کے میڈیا سیل نے ایک میسج جاری کیا کہ شہباز شریف مستعفی ہو گئے۔ بھائی میڈیا سیل نے کیوں جاری کیا؟ اچھا، شہباز شریف صاحب کی اپروچ یہ ہے، جو کہ پارٹی کی اکثریت کی اپروچ ہے، کہ ہم نے اس سے کیا حاصل کیا؟ بھائی اقتدار تو ملا نا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، جب بھی نون لیگ کو ملا، اس کے بغیر تو نہیں ملا۔ اینٹی بھٹو فورسز یکجا ہوئیں، اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی تھی۔ 1990 کے الیکشن انہوں نے جیتا، 88 میں وزیر اعلیٰ بنے، اس سے پہلے تو نامزد وزیر اعلیٰ تھے، ضیاء الحق نے بنایا تھا انہوں نے۔ اب پارٹی میں یہ احساس جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہی صورتحال رہی تو پارٹی تو بکھر جائے گی۔ یہ کب تک یہ صورتحال رہے گی؟ شہباز شریف جو ہیں وہ دوسری چیزوں کے علاوہ اس بات پہ بہت ناخوش ہوئے کہ حمداللہ محب سے جو ملاقات انہوں نے کی، اس کی ضرورت کیا تھی، اس سے حاصل کیا ہوا؟ صحیح۔ پھر یہ ہے کہ وہ محترمہ مریم نواز نے وہاں بھارت کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا، ایک انٹرویو انہوں نے دیا ایک اخبار کو 3 دن پہلے، 2 دن پہلے، اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی جو کنٹریبیوشن اس کی بات کرتے کہ ہم جب حکومت میں تھے ہم نے یہ کیا، اتنی سڑکیں بنائیں، یہ پل بنائے، بجلی فراہم کی، اتنی ملازمتیں دی، یہ کام کیا، معیشت کو بہتر بنایا، مالی اختیارات دیے، یہ تو ذکر انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ یہ بڑا بہرحال ان کا کنٹریبیوشن تھا نون لیگ کا، کہ مالی اختیارات دیے جو پہلے ان کو حاصل نہیں۔ گلگت بلتستان کو بھی زیادہ اختیارات دینے چاہیے، بتدریج سارے اختیارات سونپے جانے چاہیے، باتوں میں وہ بجائیں، ٹھیک ہے، اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر کے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ انہیں یہ نہیں کہا، مریم نے ذکر نہیں کہا، مگر کہا کہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بھائی مر رہے ہیں، ہمارے فوجیوں نے قربانیاں دی ہیں، کشمیر میں جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ ہر طرح کی یعنی صفاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس میں بات کرنی چاہیے۔ مریم کی انہوں نے مذمت نہیں کی۔ دیکھیے شہباز شریف نے اتنی احتیاط برتی ہے کہ اس سے زیادہ احتیاط ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے بھائی کی مذمت اور مخالفت کبھی نہیں کی، اشارتاً بھی، بھتیجی کی نہیں کی، پارٹی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جہاں انہوں نے سمجھا کہ ان کا موقف مختلف ہے وہاں وہ خاموش ہو گئے۔ دیکھیے نا شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں، اگر ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کا مفاد کس چیز میں ہے؟ یعنی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی تو یہی چاہے گی کہ انتشار ان میں پھیلتا رہے، لیکن ان کے نقطہ نظر سے دیکھ لیں، اگر خاموش ہو جائے نواز شریف صاحب کچھ عرصے کے لیے اور مریم خاموش ہے، وہ بات تو سکتا ہی نہیں، ان پہ تو پابندی ہے نواز شریف سے، یہ بھی اس پہ ہیں، ضمانت پہ رہا ہیں، اور کیسز آپ کو پتہ ہے سماعت شروع ہو رہی ہے میرٹ پہ۔ اب جب سماعت ہوگی، ان کی تو ضمانت ہوئی تھی بیماری پہ، ان کو ملک سے باہر جانے دیا گیا، اور ان کی بھی جو ہے وہ غالباً اسی پہ ہوئی تھی کہ بھئی کیس طویل ہو گیا ہے، اور جب سماعت ہوگی تو اس کا بھی تو امکان ہے کہ ان کو بھی سزا ہو جائے۔ وہ تو نواز شریف صاحب تو اپنا دفاع ہی نہیں کریں گے، تو ان کی تو سزا جو ہے یقینی ہے جب وہ یک طرفہ ہوگا۔ تو اگر یہ شہباز شریف کو موقع دیتے تو فائدہ کس کا ہے؟ اگر شہباز شریف الیکشن لڑتی ہے، نون لیگ ایک پاپولر پارٹی ہے، فرض کیجئے وہ جیت جاتی ہے، تو فائدہ اسے کس کا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے نون لیگ کو، نواز شریف کا ہوگا، مریم کا ہوگا۔ ابھی انہوں نے دیکھیے نا الیکشن میں بھگتا ہے، کشمیر میں بھی، سیالکوٹ میں بھی شہباز شریف جاتے ہیں تو انڈیا کی مذمت کرتے ہیں، حالات کچھ مختلف ہوتے ہیں، صورتحال کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ پھر انہیں الیکشن لڑنا آتا ہے۔ لاہور کی جو سیٹیں ہیں وہ کیسے، اس کو جیتنے کا ان کا چانس تھا، سیالکوٹ کی سیٹیں جیتنے کا چانس تھا۔ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، میدان میں الیکشن کے معاملات شہباز شریف اور حمزہ ہینڈل کرتے رہے، حمزہ بھی خاموش ہو گیا، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ حمزہ نے کہا
کہ آپ نرم رویہ اختیار کریں. اپنے والد سے یہ کہا. آپ نے حمزہ کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا, شہباز کو. ایسا لگتا ہے مریم یہ چاہتی ہیں کہ چچا مستعفی ہو جائیں, ٹھیک, لا تعلق ہو جائیں. لیکن بہرحال اس سے تو پارٹی کو نقصان ہی ہوگا, مایوسی پھیلے گی, افراتفری پھیلے گی. دا ٹائم ہیز کم کہ اگر یہ تو ایسے سندھ میں خواہ ایک مہم جوئی کی بات کر رہے ہیں, جذباتی لوگ ہیں, وہ کوئی انالیسس سائنٹیفک کرتے نہیں, اور ساری تباہی غلط انالیسس سے ہوتی ہے. اگر یہ چاہیں تو نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ اگر چودھری برادران کے ساتھ ہیں تو نون لیگ کے لوگ جو ہیں ان سے الگ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک. چلیے ہارون صاحب, یہ تو اپوزیشن خاص طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بہت بڑا چیلنج تھی عمران پھر خان آج صاحب کے اعظم لیے. سواتی صاحب آئے لاہور میں, اس کو آپ نے پوچھا. میں ان کے بارے میں پوچھتی ہوں, مگر جس طرح سے یہ اپوزیشن کی بات ہے ہارون صاحب, یہ بہت بڑا چیلنج تھی عمران خان صاحب کے لیے, یہ بالکل اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار. اب ان کے لیے چیلنج کیا ہے؟ عمران خان کو خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کو خطرہ عمران خان سے ہے, مہنگائی سے ہے. چینی 86 روپے ایکس مل ریٹ ہے تو 110 پہ کیوں بک رہی ہے؟ یہ محکمہ شماریات نے کہا. اچھا گھی جو ہے 300 روپے ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا. پیٹرول مہنگا. اچھا پٹرول کی تو چلیے قابل فہم ہے, دنیا بھر میں مہنگا ہو گیا. افغانستان میں ایگزیکٹلی دگنی پرائس ہو گئی پچھلے چند ہفتوں میں, خطے میں سب سے سستا ہے, لیکن پٹرول کو تو مہنگا کرنے کے سوا چارہ نہیں. مگر کوئی مجسٹریسی نظام ہے, کوئی مانیٹرنگ ہے سبزی منڈیوں میں, پھل اور سبزی منڈیوں میں کوئی مانیٹرنگ کا نظام ہے, مڈل مین سارا پیسہ کھا جاتا ہے. یہ بات عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں. اچھا پھر فرماتے ہیں نظام عدل, نظام عدل, ایک پاکستان. او بھائی آپ ججوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھاتے؟ لاہور ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد مجسٹریسی سے لے کے تو ہائی کورٹوں تک 1000 افراد کم ہیں, 20 لاکھ مقدمات جمع ہو گئے ہیں. اب پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں؟ باتیں تو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر آئے جناب. آج اعظم سواتی صاحب کچھ باتیں انہوں نے بھی کی ہیں باتیں. اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ تو رو پڑے, مطلب یہ نہیں کہ آنسو سے رو پڑے. وہ کہتے ہیں 50 آدمیوں کو معطل کیا ہے 7 مہینے, کچھ فائدہ نہیں, مافیاز ہیں 7 مہینے میں. وہ کہتے ہیں 6 مہینے میں ریلوے پروفٹ میں چلی جائے گی. میں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ میں نے کیا خواب و خیال کی دنیا میں رہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ریلوے میں کیا ہے, اور مشورہ کر رہے ہیں شیخ رشید سے جو کارپیٹ کے نیچے گندگی دھکیلنے کے عادی ہیں. اپنے حلقے کے لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں اور اپنی سیاست میں بات کرنی ہے. ان کو کیا ریلوے ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ریلوے میں کام کیا تھا تو سعد رفیق نے کیا تھا, حقائق تو یہ ہیں, اور تو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. غلام احمد بلور نے تو اس کو تباہ کر دیا تھا. اچھا ریلوے ٹھیک ہو سکتی ہے, یہ کہتے ہیں جی اب آؤٹ سورس کر دیں. اچھا ایک اور, سب کچھ آؤٹ سورس کر دیں. او بھائی اس کا نظام تو بہتر بنائیں پھر آؤٹ سورس کریں. ہیں جی وہ کوئلے کے جن کو کانٹریکٹ دیے تھے وہ بیچارے صدمے کی حالت میں ہیں, جی ایم آفس جو ہے سن ہی نہیں رہا ان کی. آؤٹ سورس بھی کریں گے تو اس کا بھی کوئی کرینہ ہوگا نا. ٹھیک ہے, 2.5 ارب روپے کی کہتے ہیں بجلی چوری ہو رہی ہے, اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں. میں اعظم سواتی کے بارے میں ایک بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں, کیا چاہتے وہ ہیں ضرور خرابی دور کی جائے, سلیقہ نہیں ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ کرپشن ہوتی رہے اور وہ اس پہ مطلب انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. ایسے آدمی نہیں ہیں وہ کہ خرابی ہو رہی ہو اور وہ اس کو ٹھنڈے دل سے گوارا کر لیں, ایسا نہیں کریں گے وہ. لیکن بھائی ٹیم اچھی بنائی جائے, سمجھا جائے, یہ کام بہتری آتی ہے گریجولی, سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے پورا مسئلہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کار میری اپنی ہے, بیوی میری اپنی ہے. بیوی اپنی ہوتی ہے, کار تو چلو اپنی نہیں ہوتی, اور مجھے کوئی مفاد نہیں ہے. ٹھیک ہے مفاد کوئی نہیں. ان پہ کرپشن کے جو الزامات لگائے نا لوگوں نے بالکل غلط ہوگا, کرپشن وغیرہ نہیں کی. وہ تو کہتے ہیں عروج صاحب مجھ پہ اتنا دباؤ ہے ریلوے کے حوالے سے ذہنی طور پہ کہ میری بیگم کہتی ہے میں سوتا بھی ہوں, خواب میں لڑ رہا ہوتا ہوں, جھگڑا کر رہا ہوں. وہ جذباتی آدمی ہے نا, مسئلہ obsession ہو جاتی ہے نا. صحیح ہے. تو وہ انہیں معلوم ہے, میں نام نہیں لیتا, انہیں معلوم ہے انہیں کس سے مشورہ کرنا چاہیے, اسی سے مشورہ وہ نہیں کر رہا. وہ کبھی کسی سے مشورہ کیا کرتے تھے, اب نہیں کرتے. تو اب اچھا خیر, اب ML1 کا انہوں نے کہہ دیا کہ جی 2 مہینے میں کیسے ہو جائے گا. 2 مہینے 2 بنیادی مسئلہ, ابھی تو اگریمنٹ سائن ہی نہیں ہوا اس کا. اس کی آپ کو پتا ہے معاہدہ نہیں ہے, MOU اور چیز ہے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور چیز ہے, معاہدہ نہیں ہوا. 2 چیزیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپ کو قرض دیں گے چینی کرنسی میں. چینی کرنسی میں قرض کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز آپ کو چین سے خریدنی ہوگی.
جبکہ ہر چیز جو ہے وہ ہم چین سے نہیں خرید سکتے. ریلوے کی کچھ چیزیں امریکہ سے خریدنی ہوں گی, کوئی برطانیہ سے, کوئی جرمنی سے, زیادہ امریکہ کا ریلوے میں بہترین ایکوپمنٹ جو ہے, مطلب اسپیئر پارٹس بعض خریدنے ہوں گے جنرل الیکٹرانک سے. اچھا پھر یہ ہے کہ ان کا اصرار, ہمارا اصرار ہے کہ 25 سال میں اس کی قسطیں ہم ادا کریں گے. ٹھیک, ظاہر ہے ہماری معیشت جو ہے وہ کوئی مضبوط تو نہیں ہے, کچھ ذرا سی بہتری آئی ہے, مگر وہ اپنے پاؤں پہ تو کھڑی ہوئی معیشت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ عرصہ اس کو کم رکھنا چاہتے ہیں. میرا نہیں خیال 2 ماہ میں شروع ہو سکے گا. اب ان کی خواہش ہے, پریشان ہیں. پریشانی سے نہیں ہوتا کچھ بھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے. چاہتے وہ ہیں. مجھے ان کی دیکھیے, جس آدمی نے, میں اعظم سواتی کے بارے میں جو عام تاثر ہے میری رائے اس سے مختلف ہے. ایک آدمی یتیم خانہ بناتا ہے, وہاں تعلیمی اداروں کی مدد کرتا ہے اپنے روپے سے. اخبار نویس تو بعض اوقات بے پر کے بھی اڑاتے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں وہ کرنا چاہتے ہیں, مگر اس کے لیے کوئی حکمت عملی, اچھے افسروں کو تلاش کریں. اچھا بیٹا, اوپر کی سطح پہ بعض لوگ بہت نکمے ہیں, بلکہ بعض تو جو ہیں نوسر باز قسم کے بھی ہیں. کرپشن ہے تمام اداروں میں, کرپشن پولیس میں نہیں ہے, عدلیہ میں نہیں ہے. نچلی عدلیہ کی تو حالت بہت خراب ہے.